بغیر کسی بلمب کے بالکل ٹو دا پوائنٹ آتے ہوئے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ رات تھوڑی بوڑھی ہو گئی ہے، مگر آپ دل تھام کے بیٹھیے، کم سے کم یہ بولنے والا تو جوان ہے، اور اس جوان سے ایک طبقہ کافی پریشان ہے، تو آپ کی بھی جب جوانی بڑھے گی تو مخالفین کی پریشانی بڑھے گی۔ ایسا بیٹھو کہ آج سب کو پتہ چل جائے کہ اس الجامعۃ الاکبریہ، اس فیض اکبری دارالعلوم میں آج سننے والے نہیں، سب سنت والے بیٹھے ہیں۔ بہت خوب، زندہ باد۔ قرآن مقدس کی ایک انتہائی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی زبان اردو نہیں ہے، آپ کی بھاشا اردو نہیں ہے، لیکن آپ اردو نہ سمجھیں ایسی میری آشا بھی نہیں ہے۔ اگر ہند میں سندھ والے نہ سمجھیں تو پھر کیا سمجھیں گے؟ اور پھر کیوں نہ سمجھیں؟ یہ پہلے جب راجہ کا ہندوستان تھا تب نہیں سمجھ میں آتا تھا، اب تو صرف خواجہ کا ہندوستان ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، آج ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اپنے ایک گھر سے نکل کے دوسرے گھر میں آیا ہوں۔ ابھی حضرت سے گفتگو ہو رہی تھی کہ جو نسبتی تعلق ہے کچوچا شریف کا اس خانواد اکبریہ، محمودیہ، محمدیہ، جیلانیہ سے، وہ یہ ہے کہ ہم دونوں کے دادا اوپر جا کر کے 27-28 پشت اوپر جاؤ تو ایک ہو جاتے ہیں۔ رزاقی جیلانی یہ بھی ہیں، رزاقی جیلانی میں بھی ہوں۔ اسی لیے جو لوگ ہندوستان کے ہیں آج تک کسی میں اتنا دم نہیں پیدا ہوا کہ انگلی اٹھا کے دیکھے۔ باہر سے کچھ لوگ آ کے آگ پٹھان کی باغ بک کے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ سوچتے رہنا میں نے کیا کہہ دیا، اور کہنے سے نہ میں ڈرتا ہوں نہ میرا باپ ڈرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج العلماء، نعرہ تکبیر۔ ویسے میرا آج کلام جو ہے وہ صرف اس خانقاہ کے کلیم سے ہے، کسی متکلم فی سے نہیں ہے، تو بہت توجہ کے ساتھ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کا سیدھا اور سلیس ترجمہ، اور ترجمہ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ ترجمانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کی مہربانی ہوگی تو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور جتنا آپ کو آسانی ہوگی اتنا انہیں بہکانے میں پریشانی ہوگی۔ بہکانے والوں سے بچو یار، اسی لیے تو سال میں ایک مرتبہ آپ کو اس خانقاہ میں اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ موبائل کی طرح ریچارج ہو جاؤ۔ اکثر و بیشتر آپ نے سنا ہے، اور ناظمان اجلاس تو اس شعر کو بڑے رنگ میں پڑھتے ہیں، تو فیض صاحب آپ کی بھی توجہ چاہوں گا، بس اسی کو تھوڑا سا ایک نیا کلر دیا ہے، نیا فلیور دیا ہے، نئے رنگ میں اس خیال کو پیش کیا ہے، مقطع میں توجہ چاہوں گا۔ تیار ہے نا آپ لوگ؟ ایک مرتبہ محرم کا مہینہ ہے، جی لگا کے کہہ دو یا حسین۔ اب شعر سنیے گا تو مزہ آئے گا، توجہ کے ساتھ۔ کہ میری ہر سانس نامے مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے، کہ حضرت دیکھیے کہ فقط اتنا سبب محشر بپا کرنے کا ہے یہ نور، فقط اتنا سبب محشر بپا کرنے کا ہے یہ نور، فقط اتنا سبب محشر بپا کرنے کا ہے یہ نور، فقط اتنا سبب محشر بپا کرنے کا ہے یہ نور۔ ارے نبی کی شان محبوبی، نبی کی شان محبوبی سر محشر آیا ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، فتوہ بابا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، کلام نورانی، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, दारुल उलूम फैज़ अकबरी, जलसे दस्तार बंदी, उर्से महमूदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा। जी लगा के पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा bi an tusalli अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बगैर किसी विलंब के बिल्कुल टू द पॉइंट आते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि रात थोड़ी बूढ़ी होगी, मगर आप दिल थाम के बैठिए, कम से कम ये बोलने वाला तो जवान है, और इस जवान से तबका काफी परेशान है। आपकी भी जब जवानी बढ़ेगी तो मुखालिफिन की परेशानी बढ़ेगी। ऐसा बैठो कि आज सबको पता चल जाए कि इस अल जामिअतुल अकबरिया, इस फैज़ अकबरी दारुल उलूम आज सुनने वाले नहीं, सब सुन्नत वाले बैठे हैं। जिंदाबाद। कुरान मुकद्दस की एक इंतहाई मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल। मैं जानता हूं कि आपकी जबान उर्दू नहीं, आपकी भाषा उर्दू नहीं, लेकिन आप उर्दू न समझें ऐसी मेरी आशा भी नहीं। अगर हिंद में सिंध वाले न समझें तो फिर क्या समझें, और फिर क्यों न समझें? ये पहले जब राजा का हिंदुस्तान था तब नहीं समझ में आता, अब तो सिर्फ ख्वाजा का हिंदुस्तान है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने एक घर से निकल के दूसरे घर में गया। अभी हजरत से गुफ्तगू हो रही थी कि जो निस्बती ताल्लुक है कि जोजा शरीफ का इस खानवादे अकबरिया, महमूदिया, मोहम्मदिया, जीलानिया से, वो ये है कि हम दोनों के दादा ऊपर जाकर के 27-28 पुष्ट ऊपर जाओ तो एक हो जाते हैं। रज़ाक़ी जीलानी ये भी है, रज़ाक़ी जीलानी मैं भी हूं। इसीलिए जो लोग हिंदुस्तान के हैं, आज तक किसी में इतना दम नहीं पैदा हुआ कि उंगली उठा के देखे। बाहर से कुछ लोग आके आग पठान की बात बक के चले जाते हैं। अब आप सोचते रहना मैंने क्या कह दिया, और कहने से ना मैं डरता हूं ना मेरा बाप डरता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल उलमा, नारे तकबीर। वैसे मेरा आज कलाम जो है वो सिर्फ इस खानकाह के कलीम से है, किसी मुतकल्लम फी से नहीं। तो बहुत तवज्जो के साथ जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया, उसका सीधा और सलीस तर्जुमा, और तर्जुमा समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह तर्जमानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो समझने में आसानी होगी, और जितना आपको आसानी होगी उतना उन्हें बहकाने में परेशानी होगी। बहकाने वालों से बचो। इसीलिए तो साल में एक मरतबा आपको इस खानकाह में इकट्ठा किया जाता है ताकि मोबाइल की तरह रिचार्ज हो जाए।